شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ اپنے محلوں کی شان پر فخر کرتے تھے، تب پانی پت کی سرزمین پر ایک ایسا درویش موجود تھا جس کے در پر آنے والے خالی ہاتھ نہیں واپس جاتے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے لوگ محبت سے حضرت غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک ایسا صوفی جس کی نگاہ کرم نے بے شمار دلوں کو بدل دیا، جس کی خانقاہ سے علم، محبت اور روحانیت کی خوشبو پھیلتی رہی۔ کہتے ہیں کہ ان کی محفل میں بیٹھنے والا صرف الفاظ نہیں سنتا تھا، بلکہ دن کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج بھی پانی پت میں ان کا مزار اہل دل کے لیے سکون اور روحانی روشنی کا مرکز ہے۔ آپ کی رشتہ داری ہمارے غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آئیے آج ان کے بارے میں کچھ صوفیانہ روایت سنتے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چمار زادے سے پوچھا کہ تم ہر دن کہاں جاتے ہو ایک مخصوص وقت میں، اور تمہارا حلیہ کچھ عجیب سا ہوتا ہے اور تمہاری شخصیت بھی اس وقت کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اس چمار کے لڑکے نے جواب دیا کہ میں جہاں جاتا ہوں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہیں رازداری برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنی کوشش سے یہ راز معلوم کر لیں؟ آخر کار چمار زادے نے ہار مانی اور کہا کہ حضور بات زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ میں ایک منتر کا سدھی کرن کر رہا ہوں، اور مجھے اس منتر کا جاپ کرنے کے لیے دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کرنا ضروری ہے۔ حضرت غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، جب تم اپنا کام مکمل کر لو گے، اس منتر کی سدھی کرن کر لو گے، تو مجھے ضرور خبر دینا۔ میں بھی دیکھوں گا تمہارے تنتر منتر کا کمال۔ اس کے بعد حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چمار کا لڑکا آپ کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کو خوشی خوشی یہ خبر دی کہ ہم نے اپنے منتر کا سدھی کرن کر لیا ہے اور میرا جاپ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرا کمال تو آئیے آج ہم دکھاتے ہیں۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکے کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ وہ چمار زادہ
دریا کے قریب پہنچا اور ایک بکرے کی بلی دی اور کچھ چاول بھی پکائے۔ اس کے بعد اس نے پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس کے بعد منتر کا جاپ کرنا شروع کیا۔ جب اس نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا تو نہایت خوش ہوا اور کہا کہ حضور بھگوان کی کرپا ہے، میں سفل ہو گیا۔ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، میں اس پر کیسے یقین کروں؟ اس چمار کے لڑکے نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ میرا چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، ابھی ہم دکھا دیتے ہیں۔ اس لڑکے نے زمین سے چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اس پر کچھ منتر کا جاپ کیا اور اسے ایک درخت کی طرف پھینک دیا۔ دیکھا حضرت غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے وہ درخت راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم یہ درخت کے ساتھ کر سکتے ہو یا کسی آدمی کے ساتھ بھی؟ اس چمار زادے نے جواب دیا، میں ہر وستو کو جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے سے کہا کہ تم اپنا منتر مجھ پر آزما کر دکھاؤ تو مانے۔ لڑکے نے کہا کہ نہیں میاں جی، ایسا ہوا تو آپ جل جائیں، تو آپ کے گھر والے مجھ سے سوال جواب کریں۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت تاؤ دلایا۔ تاؤ کھانے کے بعد اس چمارزادے کو بھی غصہ آ گیا اور کہا، ٹھیک ہے میاں جی، اگر آپ اپنی زندگی سے پاکیزہ آ چکے ہیں مرنے کے لیے۔ پھر اس چمارزادے نے کنکری کو پکڑ کر اس پر منتروں کا جاپ پڑھا۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں اس لڑکے پر۔ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چاروں طرف ایک حصار کھینچ دیا۔ لڑکے نے اپنا منتر مکمل کر کے پھینکا اس کنکری کو حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، مگر آپ محفوظ رہے۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چلو اس بار تو تم ناکام رہے، تم دوبارہ پڑھو۔ پہلے میں نے اپنے گرد حصار کھینچ دیا تھا، اب میں کھلی جگہ میں آزادی کے ساتھ تمہارے منتر کا سامنا کر رہا ہوں۔ چمارزادے نے پھر منتر کا جاپ کیا اور کنکری حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ وہ کنکری حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکرائی اور ایک گیند کی طرح پلٹ کر چمارزادے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں اس کے باپ کے پاس پہنچے اور اسے سارا قصہ سنایا۔
چمار بھاگا بھاگا وہاں پہنچا، دیکھا اس کا لڑکا زمین پر آنے میں پڑا ہوا اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا۔ وہ چمار اپنے بیٹے کو اٹھا کر سیدھا حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا کے پاس پہنچ گیا۔ ان کے نانا جان نے جب یہ سارا کہانی سنا تو اپنے ناتی کو، اپنے نواسے کو، حضرت غوث علی شاہ کو فوراً بلوایا اور اس سے کہا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہی سچ ہے۔ یہ چمارزادہ اپنی طاقت مجھ پر آزمانا چاہ رہا تھا اور میں اپنی قوت، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان نے انہیں تماچے مارنے شروع کیے، اور جب کئی تماچے مار چکے تو کہا کہ تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی عام شخصیت سمجھا ہے؟ وہ ہر جگہ کہاں کہاں تیری مدد کرتے پھریں گے۔ اس کے بعد ان کے نانا جان نے سورہ مزمل پڑھی۔ سورہ مزمل پڑھتے جاتے اور چمار کے لڑکے پر دم کرتے رہتے۔ یہ عمل جاری رہا اس وقت تک جب تک کہ وہ لڑکا تندرست نہ ہو گیا اور بالکل اچھا اور صحت مند ہو گیا۔